سن 61 ہجری کو میدان کربلا کا واقعہ پیش آیا۔ محرم کی 1 تاریخ کو امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، اور محرم کی 10 تاریخ کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اور اہل بیت 72 افراد کی شہادت ہوئی۔ میدان کربلا کا واقعے کا پس منظر کیا تھا؟ پس منظر یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت 4 سال 6 مہینے ہوئی۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے، اس کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی خلافت 6 مہینے رہی۔ اس وقت امت مسلمہ کے اندر ایک بہت بڑا انتشار تھا۔ اس انتشار کو ختم کرنے کے لیے امام حسن رضی اللہ عنہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس خود گئے، اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے 20 سال خلافت کی۔ اس کے بعد یزید تخت نشین ہوا۔ یزید امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا صاحبزادہ ہے۔ یزید صحابی نہیں ہے۔ یزید جب تخت نشین ہوا تو اس نے اپنے گورنروں کو خط لکھا، کہا کہ میرے ہاتھ پر بیعت کریں۔ مدینے کے جو گورنر تھے ولید بن عتبہ ابی سفیان تھے، ان سے کہا کہ مدینے کے لوگوں سے کہیں کہ وہ میرے ہاتھ پر بیعت لیں۔ خاص طور سے جو بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں، 4 صحابہ کرام بہت بڑے، کہ عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عثمان اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، کہ وہ ان سے کہیں وہ میرے ہاتھ پر بیعت کریں۔ اس وقت امام حسین رضی اللہ عنہ کا مقام بہت بڑا مقام تھا۔ ولید بن عتبہ ابی سفیان نے ان کو بلایا اور کہا کہ یزید کی خلافت ہے، آپ ان کے ہاتھ پر بیعت لیں۔ انہوں نے کہا ہم مشورہ کر لیں۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ مدینے سے مکہ روانہ ہو گئے، اور امام حسین رضی اللہ عنہ بھی مدینے سے مکہ روانہ ہو گئے۔ کوفیوں کو پتہ چلا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کی خلافت سے انکار کر دیا ہے۔ کوفیوں نے خط لکھے، ہزاروں کی تعداد میں خط لکھے، اور کہا ہمیں آپ کی ضرورت ہے، ہم آپ کے منتظر ہیں، ہم اہل بیت کو دیکھنا چاہتے ہیں، آپ یہاں پر آ جائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور آپ ہمیں دین کی باتیں سکھائیے، ہمیں نماز کی باتیں سکھائیے، ہمیں ضرورت ہے دین کی، ہمیں ضرورت ہے مسئلے مسائل کی۔ تو امام حسین رضی اللہ عنہ تیار ہو گئے کوفہ جانے کے لیے۔ عبداللہ بن زبیر نے سمجھایا، عبداللہ بن عمر نے سمجھایا، عبداللہ بن عثمان نے سمجھایا، امام حسین رضی اللہ عنہ کے گھر والوں نے منع کیا، آپ وہاں نہ جائیے، کوفہ کے لوگ غدار ہیں، کوفہ کے لوگ بے وفا ہیں، وہاں کے لوگ ظالم ہیں۔ آپ کے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا، آپ کے بھائی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دے کر شہید کر دیا، آپ کوفہ نہ جائیے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے خط دکھائے، دیکھیے کہ وہاں کے لوگ اصرار کر رہے ہیں، وہاں کے لوگ کہہ رہے ہیں ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، ہمیں آپ کی ضرورت ہے۔ اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے مجھ سے سوال کر لیا کہ آپ کی وہاں ضرورت تھی، آپ کیوں نہ گئے، تو میں کیا جواب دے دوں گا؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عثمان رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا، کہا کہ آپ پہلے وہاں کسی کو بھیج دیجئے کہ تاکہ وہاں کے حالات دیکھے، وہاں کے حالات سمجھے، وہاں کے حالات پرکھے اور وہاں کے لوگوں کو دیکھے۔ تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا۔ مسلم بن عقیل جب کوفہ پہنچے، وہاں کے لوگوں نے عزت دی، خاطر تواضع کی، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ روایت میں آتا ہے کہ 12,000 لوگوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت
ہے کہ 18,000 لوگوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی۔ تو مسلم بن عقیل نے خط لکھا، کہا کہ یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں اور یہاں کے حالات بہت اچھے ہیں، آپ آ جائیے۔ تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے وہ خط دکھایا، کہا دیکھو اب تو کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ تو سب لوگ تیار ہو گئے، کہا ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے۔ اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے گھر والے اور ان کے بچے اور صحابہ کرام ان کے ساتھ چل دیے اور اہل بیت سب چل دیے۔ جب راستے میں پہنچے، یزید نے جو کوفہ کے جو گورنر تھے بشیر بن نعمان رضی اللہ عنہ، یہ صحابی تھے، ان کو ہٹا دیا۔ ان کو ہٹا کر عبید اللہ بن زیاد کو وہاں کا گورنر بنا دیا، جو فاسق فاجر ظالم تھا، اس کی ظلمت عام تھی۔ عبید اللہ بن زیاد ایک نقاب لگا کر آیا اور پورے کوفہ کا چکر لگایا، اور اس نے کہا اگر کسی نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی تو اس تلوار سے اس کو قتل کر دوں گا۔ تو اس کی ڈر سے تمام لوگوں نے، کوفہ والوں نے غداری کی، مسلم بن عقیل کے ہاتھ کی بیعت توڑ دی، ان کا ساتھ چھوڑ دیا، ان کے ساتھ غداری کر دی اور ان کے ساتھ بے وفائی دکھا دی۔ تو مسلم بن عقیل نے ایک دوسرا خط لکھا، کہا کہ یہاں پر نہ آئیے، یہاں کے لوگ غدار ہیں، یہاں کے لوگ جھوٹے ہیں، یہاں کے لوگ مکار ہیں، آپ یہاں پر نہ آئیے۔ تو امام حسین رضی اللہ عنہ مکہ سے نکل چکے تھے۔ جب راستے میں پہنچے تو مسلم بن عقیل کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا، اور امام حسین رضی اللہ عنہ کو راستے میں پتہ چلا کہ کوفہ والوں نے مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہا ہمارے پاس تو ہتھیار بھی نہیں ہے، چلو واپس چلتے ہیں۔ مسلم بن عقیل کی جو اولاد تھی، جو ان کے بھائی تھے، وہ کھڑے ہوئے، کہا ہم اپنے بھائی کا بدلہ لیں گے، ہم ضرور جائیں گے۔ تو امام حسین رضی اللہ عنہ اور اہل بیت والے چلتے رہے۔ جب کربلا کے قریب پہنچ گئے، عبید اللہ بن زیاد نے عمر بن سعد کو 4,000 کی لشکر کو لے کر بھیجا، کہا جائیے اور ان کو وہیں روک دیجئے، کوفہ کے اندر نہ آئیں۔ تو عمر بن سعد 4,000 کی فوج کو لے کر گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس وقت ایک خطبہ دیا، کہا آپ لوگوں نے خط دے کر، آپ لوگوں نے خطوط لکھ کر بلایا تھا، اور آپ نے ہمارے ساتھ غداری کی، آپ نے ہمارے بھائی مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا۔ تو کوفہ والوں نے کہا ہم نے اب کہاں بلایا تھا؟ تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے خطوط دکھائے، کہا دیکھیں پڑھ کر سنائے، آپ نے یہ خط لکھ کر بلایا ہے۔ اس وقت امام حسین رضی اللہ عنہ نے 3 باتیں کہی تھی۔ پہلی بات یہ کہی تھی ہمیں مکہ واپس جانے دیا جائے، اور دوسری بات یہ کہی تھی ہمیں یزید کے پاس جانے دیا جائے، ہم خود اس سے بات کریں گے، اور تیسری بات کہی تھی ہمیں اسلامی کسی سرحد پر جانے دیا جائے۔ آپ بھی مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو، ہم آپ سے لڑنا نہیں چاہتے، ہمیں کسی اسلامی سرحد پر جانے دیا جائے تاکہ ہم کفار سے مقابلہ کریں۔ تو سعد بن عمر عبید اللہ بن زیاد کے پاس پہنچا، کہا دیکھیے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے 3 باتیں کہی ہیں اور بہت اچھی کہی ہیں کہ وہ واپس جانا چاہتے ہیں، لڑنا نہیں چاہتے۔ تو اس کا نائب جو تھا شمر ابن دلجوشن، اس نے کہا نہیں، آپ ایسا نہ کریں، ہرگز نہ کریں، بلکہ آپ اپنے ہاتھ پر بیعت لیں، کہیں امام حسین سے کہ وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت لیں۔ تو عبید اللہ بن زیاد نے ایسے ہی کرا کہ شمر دلجوشن کو بھیجا فوج کو لے کر، اور امام حسین رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ پہلے عبید اللہ بن زیاد کے ہاتھ پر بیعت کریں، اس کے پاس جائیں۔ تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہا میں اس فاسق فاجر
ظالم اور زانی کے ہاتھ پر ہرگز بیعت نہیں کروں گا، شہید ہونا پسند کروں گا، لیکن اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوں گا۔ تو عبید اللہ بن زیاد نے اپنی فوج سے کہا کہ ان کا پانی بند کر دیا جائے، ان کا کھانا پینا بند کر دیا جائے۔ تو اس نے پانی، اگر کوئی پانی مانگے تو اس کو شہید کر دو، اس کو قتل کر دو۔ امام حسین رضی اللہ عنہ، یہ محرم کے 10 دن بڑے غمگین 10 دن ہیں۔ پانی بند کر دیا گیا، کوئی جانور پانی پی نہ پائے۔ اس کے پاس ایک دریا تھی، اگر کوئی پانی لینے جاتا تو وہ ظالم لوگ تیر مار کر پھوڑ دیتے، پانی سب نکل جاتا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے چھوٹے ایک معصوم بچے جن کی عمر 2 سال 2 مہینے 10 دن ہے، علی الاکبر، ان کو پیاس لگ رہی تھی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہا، اے ظالموں، اس معصوم بچے کو پانی دے دیجئے۔ انہوں نے تیر مارا اور گلے پر لگا، وہ شہید ہو گئے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کے ہاتھ خون سے تر ہو گئے اور آسمان پر نظر اٹھائی اور اللہ سے دعا کی اور اللہ سے ان کے لیے بد دعا دی، اللہ قیامت تک ان کو برباد کرتے رہنا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے غازی عباس علمدار، یہ دونوں گئے اور تلوار لی اور تلوار لے کر جب چلائی، ایک ایک ساتھ 10 لوگ جہنم رسید کرتے چلے گئے اور کچا کچ کی آواز آتی گئی، گاجر مولی کی طرح کاٹے گئے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ، اللہ تعالی نے وہ مقام و مرتبہ، وہ ہمت عطا فرمائی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے کسی کی وہ مجال، کسی کی وہ طاقت جو ان کا مقابلہ کر سکے، کسی کی وہ ہمت نہیں تھی، کسی کو وہ طاقت نہیں تھی کہ ان کا مقابلہ کر سکے۔ ان کے چچا زاد، ان کے بھتیجے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے قاسم ابن حسن، وہ کہتے ہیں، اے چاچا آپ یہی رہیں، میں اکیلے ہی کافی ہوں۔ وہ جاتے ہیں اور سینکڑوں ختم کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں، اے چاچا اگر مجھے دو گھونٹ پانی مل جائے میں ان سب کو اکیلے ہی کافی ہوں۔ تو ان کو تیر لگ جاتا ہے، وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ جب محرم کی 10ویں تاریخ آتی ہے، ظہر کی نماز پڑھتے ہیں۔ دیکھیے کربلا کے میدان میں بھی نماز نہیں چھوڑتے، نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، تیمم کے ساتھ پڑھتے ہیں، کیونکہ پانی کا کوئی انتظام نہیں، تو تیمم کر کے جماعت سے نماز پڑھتے ہیں۔ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، شمر ابن ذوالجوشن کا تیر مارتا ہے، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی تھوڑی میں لگتا ہے اور دوسرا تیر گلے میں لگتا ہے، سجدے کی حالت میں ہے اور سجدے کی حالت میں ہی شہید ہو جاتے ہیں۔ اور پھر وہ ظالم لوگ آتے ہیں، امام حسین رضی اللہ عنہ کا گلا کاٹ دیتے ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ دیکھتی ہیں، ان کو برداشت نہیں ہوتی، یہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی بڑی بہن ہے، وہ خیمے سے دیکھتی ہیں، آتی ہیں، کہتی ہیں، اے ظالمو تمہارا دل ٹھنڈا نہیں ہوا بھی، تم نے میرے بھائی کو شہید کر دیا اور اب تم نے ان کا گلا کاٹ دیا۔ جب وہ دیکھتی ہیں، کوفہ کے مرد عورتیں اپنا سینہ کوٹتے ہیں اور ہاتھوں سے اپنا سینہ کوٹتے ہیں، کہتے ہیں، یا حسین یا حسین۔ اس وقت حضرت زینب رضی اللہ عنہ ایک خطبہ دیتی ہیں اور آسمان کی طرف دیکھتی ہیں اور اللہ سے فریاد کرتی ہے، اے اللہ ان لوگوں نے ہمیں بلایا، خط دے کر، خط لکھ کر بلایا اور انہوں نے ہمارے معصوم بچوں کو شہید کر دیا، ہمارے بھائیوں کو شہید کر دیا۔ اے اللہ جیسے یہ لوگ سینہ کوٹ رہے ہیں، قیامت تک ان کے یہی ہاتھ ہوں اور
یہی ان کے سینے ہوں اور اسی طرح قیامت تک یہ ٹوٹتے رہے۔ تو دوستو یہ بددعا حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے دو صاحبزادے شہید ہوئے۔ ایک صاحبزادے جن کو زین العابدین کہتے ہیں، یہ بیمار تھے، یہ خیمے کے اندر تھے، یہ بچ گئے، باقی سب کو شہید کر دیا۔ جب امام حسین رضی اللہ عنہ کی گردن کوئی عبید اللہ بن زیاد کے پاس لے گئے، عبید اللہ بن زیاد کے ہاتھ میں چھڑی تھی، وہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے ہونٹ پر مار رہا تھا، تو زید بن ارقم وہی موجود تھے، انہوں نے کہا اے ظالم، ان ہونٹوں پر سے اس چھڑی کو ہٹا لے۔ ان ہونٹوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ لگتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اس ظالم نے عبید اللہ بن زیاد نے وہ چھڑی کو ہٹا لیا۔ پھر امام حسین رضی اللہ عنہ کی سر کو یزید کے پاس لے گئے تاکہ ہمیں انعام ملے۔ جب یزید کے پاس لے گئے، یزید نے دیکھا، یزید نے کہا تم نے یہ غلط کیا، لیکن یزید نے کوئی بدلہ نہیں لیا۔ سقفی اس کے بعد مختار بن سقفی کا دور آتا ہے، اس نے ایک ایک کر کے سب کا بدلہ لیا۔ عبید اللہ بن زیاد کی گردن کاٹی اور اسی گردن پر بابرے کتے چھوڑ دیے اور ایک کھال کے اندر پیک کر کے اور گھسیٹا، تاکہ یہ دکھایا کہ قیامت تک لوگ اس کو دیکھیں جو آل اولاد کے ساتھ، آل رسول کے ساتھ کرتا ہے، اس کا یہی حشر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنہوں نے اہل بیت کو شہید کیا ہے، ہر ایک کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے لے لیا۔